السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھرم ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ سجل جو ہے وہ بہت پریشان ہے، روتی ہے، اپنی ماں کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ دادا جان چلے گئے ہیں اور وہ ہمیں کیسے اکیلا بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پاشا صاحب آتے ہیں ان کے گھر پر اور سجل کی والدہ سے کہتے ہیں کہ مجھے جمال صاحب نے بتایا تھا کہ میری بیٹی ہے یہاں پر اور وہ میرے وجود کا حصہ ہے اور وہ میری امانت ہے یہاں پر، اور آپ اسے بلائیں، میں اسے لینے آیا ہوں اور آپ میری اس سے بات کروا دیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے بھرم کے قسط میں دیکھا کہ سجل کے دادا جان جو تھے وہ قبرستان گئے اپنی بیٹی کی قبر پر، مہرو کی قبر پر، وہ بہت پریشان تھے، دکھی تھے اور اب انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا وقت قریب ہے اور ان کے پاس جو امانت ہے مہرو کی اور پاشا کی، سجل اب جس کو کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مہرو کی بیٹی ہے، بلکہ وہ اس کو اپنی پوتی ہی شروع سے انہوں نے پوتی کے انداز میں ہی اس کو پالا اور پاس رکھا، اور اب وہ چاہتے تھے کہ اس کی اصل جو اس کے حقدار ہیں، جو اس کے والد ہیں، میں اس کے حوالے کر دوں، سجل کو اس کے حوالے کر دوں۔ اور ابھی وہ اس کوشش میں ہی تھے اور ان کا رابطہ بھی ہو چکا تھا پاشا کے ساتھ، وہ انہیں قبرستان میں ملے بھی تھے اور انہوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ تمہاری ایک بیٹی ہے اور وہ میرے پاس ہے، تو اور میں وقت آنے پر میں تمہیں خود فون کروں گا، تم رابطہ نہیں کرو گے۔ اور مہرو بھی ان سے بار بار پوچھتی ہے اور جب وہ قبرستان میں ان کے پیچھے آ جاتی ہے اور اس کو اپنی پھپھو کی قبر پر بیٹھا ہوا دیکھتی ہے تو ان سے پوچھتی ہے کہ وہ کیوں اتنا پریشان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مہرو، اب یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے اور دیکھو میری سہارا بن گئی ہے، اگر تم زندہ ہوتی تو یہ یقیناً تمہارے دکھوں کا مداوع بھی کرتی اور تمہارا سہارا بنتی۔ جس پہ وہ سن کے بہت حیران ہوتی ہے سجل اور کہتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا پھپھو کے ساتھ، اور وہ بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھایا، اور وہیں پر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور سجل ان کو لے کر گھر آتی ہے، تو گھر والے بڑے پریشان ہیں، والدہ اور رمشا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ دادا جان کہاں چلے گئے ہیں، اور پھر وہ جب گھر آ جاتی ہے تو دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ آ کے دوا لے کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اسی دوران پاشا کا فون آتا ہے تو وہ سجل اٹینڈ کرتی ہے اور اس کی آواز سن کے وہ چونک جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ مہرو، اور پھر وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے جی آپ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے دادا جان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو سو رہے ہیں، تو آپ مجھے اپنا نام بتا دیں، تو کہتے ہیں چلیں جب وہ میں دوبارہ سے ان سے کال کر لوں گا۔ اور پھر اسی دوران جب وہ بار بار دادا جان کو اٹھاتی ہیں لیکن وہ نہیں اٹھتے اور پریشان ہو جاتی ہے، وہ اپنی والدہ کو بلاتی ہے، وہ بھی آ کے دیکھتی ہیں، تو پھر وہ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور دادا جان جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اب یہ بہت ہی وہ تینوں جو ہیں وہ بے سہارا ہو گئی ہیں، اور ان کے صوفیہ آتی ہیں تو وہ سجل کی ماں ان کو کہتی ہے کہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے اس دن اتنی تلخ باتیں کی جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ یہاں سے چلے گئے، دنیا سے ہی چلے گئے۔ وہ کہتی ہے کہ میں خود بہت شرمندہ ہوں اور اب میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ، جنید کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہوں، تو وہ کہتی ہیں کہ اب تم یہاں رہو یا جاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دادا جان تو چلے گئے اور میں اور میری بیٹیاں بے سہارا رہ گئی ہیں۔ تو تابش کی ماں کہتی ہے کہ دیکھو تم کیوں پریشان ہوتی ہو، ہم ہیں نا، ہمارے ہوتے ہوئے تم کیوں بے سہارا ہو، اور تابش تو تمہارا اپنا خون ہے، بھتیجا ہے تمہارا، وہ تمہارا ساتھ دے گا اور ہر طرح سے تمہاری مدد، تمہاری دلجوئی بھی کرے گا اور تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے میں پتہ چلے گا سجل کو کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ مہرو کی اور پاشا کی بیٹی ہے، اور اگر پاشا صاحب اس کو آ کر لے جائیں گے تو وہ کیسے اس نئے گھر میں ایڈجسٹ ہو پائے گی، جہاں کہ اس کو ایک اور سوتیلی بہن سے واسطہ پڑے گا، اور وہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کی کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ بھرم۔